الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا تمام رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو. حمد و صلات کے بعد الحمدللہ محرم الحرام کے سلسلے میں جامع مسجد عثمان غنی میں ہر سال 3 روزہ محافل محرم الحرام کا انعقاد کیا جاتا ہے. آج اس کا پہلا دن ہے اور بارش کے باوجود خوش نصیب اہل ایمان نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے ادا کی اور اب الحمدللہ محفل میں بھی حاضر ہیں اور انشاءاللہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ لائیو بھی ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے گھر بیٹھ کر بھی اس محفل میں ان کی شرکت ہو جائے گی اور وہ بھی آج کا یہ بیان سن سکیں گے. ہماری جو 3 روزہ محافل ہیں اس میں آج کا جو عنوان ہے وہ مقام صحابہ ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کی عظمت اور مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے، رسول کریم علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ہے، اور اسلام نے صحابہ کی کیا شان و عظمت بیان کی ہے. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور کل انشاءاللہ عظمت اہل بیت پر گفتگو ہوگی اور پھر شب عاشوراء میں درس کربلا، واقعہ کربلا کی کچھ باتیں ہوں گی اور اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. آئیے آج کے ہم ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ فتح کا آخری رکوع ہے. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے ساتھی ہیں. معہ جو حضور کے ساتھ ہیں. ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں جو ہے وہ بڑے نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا، اے محبوب آپ انہیں دیکھیں گے یعنی اپنے ساتھیوں کو، اصحاب کو، تو وہ یا رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں ملیں گے، یعنی عبادت کرتے ہوں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی کوالٹیاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. پہلی تو یہ کہ یہ حضور کے ساتھی ہیں. قرآن فرماتا ہے والذین معہ، یہ حضور کے ساتھی ہیں. جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جیسا کہ ارشاد فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، کہ تمام صحابہ سے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا. جنت کا سب سے وعدہ ہو گیا تو پتہ یہ چلا ہر صحابی نبی جنتی جنتی.
یہ جو نعرہ لگاتے ہیں یہ قرآن کی آیتوں کے پیش نظر لگاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ قرآن کی روشنی میں ہے. اور ہم جب اہل سنت جب صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو ہم نبی پاک علیہ السلام کے ہر صحابی کی شان بیان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بعض لوگوں نے شان صحابہ زندہ باد کے نام سے ویڈیو بھی نکال دی، کلام بھی نکال دیے، اور ہمارے سنی سمجھتے ہیں نہیں یار یہ لوگ بھی جو ہے نا صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں. نہ وہ اس میں ان کے نزدیک وہ صحابہ مراد ہیں جو صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گئے، یا پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. باقی نبی پاک علیہ السلام کے بعد، حضور کے وصال کے بعد، نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں سارے صحابہ مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے، کافر ہو گئے. اور ابھی تو ایک بدبخت نے کفر بھی بک دیا اسلام آباد میں. تو یاد رہے کہ ہم جب صحابہ کی بات کرتے ہیں اہل سنت تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایک صحابی مراد ہوتا ہے، ایک ایک صحابی مراد ہوتا ہے. جب ہم کسی صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو یاد رہے کہ سب سے افضل ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں چوتھے نمبر پر. یہ غلط قوالی ہے، یہ جو قوالی چلتی ہے دمادم مسکل اندر، علی دا پہلا نمبر، یہ غلط ہے بالکل. علی دا چوتھا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ قوالی بھی انہی خبثائے باطن کی ایجاد کردہ ہے، انہی لوگوں کا یہ کام ہے. تو ہم قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، کافروں پہ بڑے سخت ہیں. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں کے لیے کیسے سخت، اور دیگر مومنوں کے لیے، صحابہ کے لیے بڑے نرم. فما رحماء بینہم، آپس میں بڑا رحم کرنے والے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں یہ لکھا ہے کتابوں میں، احادیث میں، کہ جب بھی صحابہ آپس میں ملتے، یعنی تھوڑی دیر پہلے ملے تھے اب پھر دوبارہ مل رہے ہیں، ایسا لگتا تھا سگے بھائی بڑے عرصے کے بعد مل رہے ہیں، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. یعنی کس قدر پیار اور محبت کے ساتھ ملاقات کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت ہے. اور ساتھ فرمایا تیسری بات، تراہم رکعا سجدا، صحابہ عبادت کرنے والے ہیں. صحابہ کون ہیں؟ عبادت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے. کوئی کہتا ہے نا کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، تو ان سے پوچھو تم صحابہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہو؟ صحابہ تو نمازی تھے، اور تم تو کہتے ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں سر کٹا دیا، ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، ہماری نمازیں معاف ہو گئیں. یہ تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہاری عبادتیں کہاں ہیں؟ تمہارے رکوع سجدے کہاں ہیں؟ تمہاری نمازیں کہاں ہیں؟ رکوع سجدے نہیں کرنا اور چرسیں پینا، شرابیں پینا، یہی کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب خرافات ہیں. اگر تم صحابہ کے ماننے والے ہو تو پھر تراہم رکعا سجدا. صحابہ تو نمازی ہوا کرتے تھے، نمازیں پڑھنے والے ہوا کرتے تھے. اللہ کریم ہمیں بھی صحابہ کرام کی سیرت پر حتی المقدور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ کے بارے میں قرآن پاک کا تو نظریہ بالکل دو ٹوک ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. دیکھیں ایمان لاؤ. ایمان نظر آتا ہے؟ کسی نے ایمان دیکھا؟ ایمان تو دیکھا ہوگا، ایمان دیکھا یا نہیں؟ ایمان کیوں نظر نہیں آتا؟ ایمان کیفیت کا نام ہے. کیا ہے کیفیت؟ بھائی درد کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا، محسوس ہی ہوتا ہے. خوشی کو کبھی دیکھا؟ نہیں، محسوس ہی ہوتی ہے چیزوں سے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غائب چیزیں. تو کیفیت جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. ایمان کیا ہے؟ کیفیت. اب ایمان کیسے لائیں؟
ایمان کیسے لائیں، کس طرح کا لائیں؟ اب ایمان تو نظر نہیں آتا، تو کوئی سامنے چیز تو ہونی چاہیے ایمان لانے کے لیے۔ تو پتہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو رکھ دیا سامنے، تمہیں ایمان لانا ہے تو جیسا یہ لائیں ہیں ویسا تم لے آؤ۔ ایمان نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے نبی کے صحابہ تمہیں نظر آئیں گے، میرے نبی کے غلام نظر آئیں گے، تو صحابہ جیسا ایمان لے آؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے، ان جیسا ایمان لاؤ گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تحقیق تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ تو ایمان کا معیار ہے۔ کیا ہے؟ معیار۔ تو جو ہمارے ایمان کا معیار ہے، کیا ہم انہیں چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ سے ہمارا تعلق کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا، اور اللہ ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی گستاخ صحابہ پیدا نہ کرے، صحابہ کی محبت رہے ہماری نسل میں بھی، اولاد میں بھی۔ تو یہ ہے صحابہ کے بارے میں قرآن کا نظریہ۔ اور آپ دیکھیں، ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو کہ ایک صحابی ایسے ہیں جن کے صحابی ہونے کو قرآن نے بیان کیا۔ ویسے تو اوورآل تو بیان کیا ہے، لیکن لفظ صحابی، صاحب، قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک ہی صحابی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کی رات جب غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق تھے نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ارشاد فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں، کون دونوں؟ نبی پاک علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو پھر پتہ کیا ہوا؟ اذ یقول لصاحبہ، ایک نے اپنے صحابی سے کہا۔ کس سے کہا؟ کس نے کہا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے۔ تو صحابی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امام فضل علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فضل بن علی غالباً ان کا نام ہے، بہت بڑے امام ہیں تفسیر کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ان کی صحابیت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے صحابی ہونے کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی اہل سنت کے لیے۔ بعد میں سنیوں کو اپنے عقیدے پتہ نہیں ہوتے، اپنے دلائل پتہ نہیں ہوتے، اور کوئی چھوٹی سی تحریر بھیج دے نا، واٹس ایپ پہ آیا حوالے کے ساتھ آئیے، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقائد، پہاڑ بھی اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں جتنے اہل سنت کے عقیدے مضبوط ہیں، الحمدللہ۔ تو صحابی ہونا سیدنا صدیق اکبر کا یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور پھر ساتھ پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں دو باتیں بتاؤں۔ ایک بات یہ کہ لا تحزن کہا ہے، بعض لوگوں کو یہاں بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو ابو بکر صدیق گھبرا گئے تھے۔ ہم نے کہا تمہیں عربی نہیں آتی، آؤ عربی کے میدان میں۔ یہاں لا تخف نہیں کہا، خوف نہ کر یہ نہیں کہا، بلکہ لا تحزن کہا ہے۔ علماء یہاں فرق بیان کرتے ہیں کہ لا تخف اگر فرمایا ہوتا تو مطلب تھا ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا خوف ہے، اور قرآن نے لا تحزن کہا ہے۔ اور حزن جو ہوتا ہے وہ اکثر دوسری کی جان کا ہوتا ہے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کا خوف نہیں ہے، بلکہ حضور کی جان کا اندیشہ ہے۔ فکر ہے تو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھئی اگر اپنی جان کا خوف ہوتا، سانپ کاٹے جا رہا ہے کاٹے جا رہا ہے پھر بھی پاؤں نہیں ہٹاتے، سانپ بار بار کاٹ رہا ہے مگر پاؤں نہیں ہٹاتے،
ایسی محبت کہیں دیکھی ہے؟ ہماری محبتیں تو ایسی ہوتی ہیں پلپلی سی. یہ محبت ہے سانپ بار بار کاٹے جا رہا ہے لیکن پاؤں نہیں ہٹایا کہ کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات یہ، اور دوسری بات جو میں نے بتایا، 2 باتیں بتاؤں گا. دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر میرے ساتھ ہے بس، نہیں، کیا فرمایا؟ ہمارے ساتھ. کیا مطلب؟ ابو بکر اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے. بڑی ایمان افروز بات ہے. سبحان اللہ. تو جن کا مددگار خدا ہو، کسی نے بڑا پیارا جملہ لکھا، بڑا ایمان افروز، کہا جس جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے نا، جس روضہ رسول میں، کہا وہاں کسی کی گالی نہیں پہنچتی، کسی کی بکواس نہیں پہنچتی. وہ ایسی جگہ ہے جہاں درود پہنچتا ہے، جہاں سلام پہنچتا ہے. کوئی گالی دے، کوئی بکواس کرے، وہاں نہیں پہنچتی، وہاں تو درود پہنچتا ہے. یہاں تو فرشتے وہاں درود اتارتے ہیں، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام وہاں درود پیش کرتے ہیں، وہاں درود پہنچتا ہے، گالیاں نہیں پہنچتی وہاں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہر صحابی کی سچی محبت عطا فرمائے. یہ باتیں کچھ بیان کرنا ضروری تھی کیونکہ ہمارے اہل سنت کے جو لوگ ہیں انہیں یہ معلومات ہونی چاہیے. چلیں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آگے ہم جو ہے وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام کی شان سنتے ہیں کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. آئیے پہلی حدیث جو بخاری شریف کی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین جو ہے نا سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے. حسین یہ بھی ایک نام ہوتا ہے عربی میں. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی میرے صحابہ کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ ہے جو ان سے ملے ہوئے میرے صحابہ سے. وہ کون سا زمانہ ہے؟ تابعین کا زمانہ ہے. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو بہترین زمانہ ہے وہ میرے صحابہ سے جن کا زمانہ ملا ہوا ہے، ان سے جن کا زمانہ ملا ہوا ہے، یعنی تبع تابعین. تو یہ جو 3 زمانے ہیں انہیں قرون اولیٰ کہا جاتا ہے، قرون ثلاثہ کہا جاتا ہے. یہ جو 3 زمانے ہیں جن کے بھلائی پر ہونے کا سرٹیفکیٹ نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا. نیند تو نہیں آ رہی؟ بارش میں آج نہا کے تھک گئے ہوں گے. ابھی تھکاوٹ اتارنے کے لیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سو کے تھک جاتے ہیں، اور جب سو کے تھک جاتے ہیں نا تو تھکن اتارنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ کچھ دیر ہم بیٹھیں گے اور صحابہ کی شان سنیں گے. آئیے اگلی حدیث امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کو دوزخ کی آگ ٹچ بھی نہیں کر سکتی. کیا نہیں کر سکتی؟ ٹچ بھی نہیں کرے گی. کس مسلمان کو؟ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا. ورعا من رعانی، اور اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں میرے صحابی کو دیکھا. سبحان اللہ، کتنی ایمان افروز حدیث ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. واصلہ بن اسقا، بڑا پیارا یونیک نام ہے. واصلہ بن اسقا صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیر کے ساتھ رہو گے، بھلائی کے ساتھ رہو گے، جب تک تم میں کوئی ایسا بندہ موجود ہو جس نے مجھے دیکھا ہو اور میری صحبت اختیار کی ہو، میرے ساتھ بیٹھا ہو یا اس نے میری زیارت کی ہو۔ فرمایا جب تک وہ موجود ہے تمہارے اندر، تم بھلائی پہ رہو گے، خیر پہ رہو گے، ٹینشن فری رہو گے، خیریت ہی خیریت ہوگی۔ ارشاد فرمایا واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ دوسرا جو حصہ ہے حدیث کا، ارشاد فرمایا خدا کی قسم جب تک میرے صحابی کو دیکھنے والا یا میرے صحابی کا صحبت یافتہ بندہ تمہارے اندر رہے گا، یعنی تابعی رہیں گے، جب تک تابعی رہیں گے، فرمایا خدا کی قسم تم بھلائی پہ رہو گے، خیریت کے ساتھ رہو گے۔ آپ غور کریں، صحابی کی عظمت اتنی ہے، وہ اس کو کوئی دیکھ لے تو عظمت والا ہو جاتا ہے، صحابی کی شان اتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اور جو حدیثیں سنانے جا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا اور صحابہ کی محبت انشاءاللہ اور بڑھ جائے گی ہمارے دلوں میں انشاءاللہ تعالی۔ حدیث امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے والد فرماتے ہیں کہ ہم نے مغرب کی نماز رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ادا کی۔ اب ترجمہ میں کرتا جاتا ہوں، عربی پڑھوں گا تو اس میں بھی وقت لگے گا۔ تو حضرت ابو بردہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے بتایا کہ ہم نے مغرب کی نماز رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ادا کی، پھر ہم نے دل میں کہا یا آپس میں بات کی، یار یہیں بیٹھ جاتے ہیں، حضور کے ساتھ عشاء پڑھ کے گھر جائیں گے۔ ہوتا نا کبھی مغرب پڑھی چلو یہیں بیٹھ گئے، اب عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ تو صحابہ نے بھی کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے، کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھے رہے، اتنے میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر پوچھا بھائی تم یہیں ہو، گئے نہیں، یہیں بیٹھے ہوئے ہو، گئے نہیں گھروں پہ؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مغرب آپ کے ساتھ پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ چلو بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسنتم، تم نے اچھا کیا، تمہارا یہ عمل اچھا ہے، چلو بیٹھ گئے مسجد میں۔ پھر کیا ہوا؟ فرفع رأسه الى السماء، نبی پاک علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، اور پھر ساتھ کیا ہوا؟ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا کرتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، آسمان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ ہے، وحی کا انتظار ہوتا تھا کہ جبریل آ رہے ہوں گے، وہی رب کا پیغام لا رہے ہوں گے، اور بھی وجوہات ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حضور نے دیکھا نا آسمان کی طرف، آج جو دیکھا ہے تو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ صحابی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النجوم امنۃ للسماء، فرمایا یہ جو ستارے ہیں نا، ستارے یہ آسمان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں، آسمان کے لیے ستارے جو ہیں یہ امان ہیں، امان۔ اور جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے تو پھر وہ آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ جب ستارے جھڑ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اذا النجوم انکدرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ فرمایا یہ ستارے ہیں، مطلب آسمان امن میں ہے، محفوظ ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو پھر صحابہ کو بھی آزمائش آئے گی، مسئلے مسائل ہوں گے، جب تک میں ہوں امن و امان ہے، صحابہ کے لیے میں امان ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا، آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَصَحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں یہ، کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں اور صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ارے صحابہ تو تیرے لیے
امن کا ذریعہ ہیں، امان کا ذریعہ ہیں، حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میرے صحابہ چلے جائیں گے نا پھر امت میں بڑے پھڈے فساد ہوں گے، بڑے جھگڑے ہوں گے۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، صحابہ جب تک ہیں ظاہری حیات کے ساتھ امت امن میں رہے گی، میں جب چلے جائیں گے تو جو وعدہ کیا گیا پھر وہ آ جائے گا۔ جس چیز کا سنایا گیا ہے، جس چیز کا بتایا گیا ہے، تب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو پھر فرمایا پھر یوں سختی والے معاملات آ جائیں گے، حفاظت اٹھ جائے گی۔ تو جو ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا بارش کی کنڈیشن کیا، میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ گھر پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنے ہوگا، کھانا وانا کھانا ہوگا۔ یہاں سے جائیں جو کھانا پکاؤ نا اس میں آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ تمام صحابہ کی اور اہل بیت کی، شہداء کربلا کی فاتحہ کرنی ہے گھر جا کے، اور پھر خود ہی کھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ فاتح کی فاتحہ ہو جائے گی اور ڈنر کا ڈنر ہو جائے گا۔ یہ جائز ہے، بالکل کر سکتے اور کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد صاحب مفتی قاسم صاحب، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے گھر میں سب سے زیادہ 11ویں ہوتی ہے اس دنیا میں۔ ہم نے کہا وہ کیسے استاد صاحب؟ کہتے ہیں تینوں ٹائم دسترخوان پہ جب کھانا لگتا ہے پہلے غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے، پھر ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ تینوں ٹائم 11ویں ہوتی ہے ہمارے گھر پہ۔ اللہ اکبر، کتنی برکت ہوتی ہوگی، سبحان اللہ۔ اچھا جی، یہ حدیث پاک سن لی۔ اب ایک اور ایمان افروز حدیث مبارکہ سنیں۔ یہ حدیث امام ترمذی نے ترمذی کے اندر روایت کی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، وہی صحابی ہیں اور حضرت عبداللہ بن بریدہ، بلکہ وہ ابو بردہ ان کے والد، اور یہ حضرت عبداللہ بن بریدہ یہ بھی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ اچھا یہ کیا روایت کرتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پیاری حدیث ہے، صحابی کتنا عظیم ہوتا ہے، کتنی شان والا ہوتا ہے صحابی۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی بھی صحابی جس زمین میں فوت ہوگا، جس زمین میں، جس علاقے میں، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی اس علاقے کے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے میرے صحابی کو رہنما بھی بنا دے گا اور نور بھی بنا دے گا۔ جس علاقے میں صحابی کا انتقال ہو جائے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ صحابی ان علاقے والوں کا امام بھی ہوگا، رہنما بھی ہوگا، اور ان کے لیے روشنی کا سامان بھی کرے گا۔ قیامت کے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ یہ صحابی کی کیسی شان ہے، دل کرتا ہے صحابہ کی شان میں بیان کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث مبارکہ امام دہلوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، ایمان افروز حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا، اے اللہ میرے بعد جو میرے صحابہ کے آپس میں اختلافات ہو جائیں گے مسائل میں، یہ وہ والے اختلافات مراد نہیں ہیں، فرمایا یہ جو مختلف ہو جائیں گے، اختلاف ہو جائے گا ان میں، ایک صحابی ایک حدیث کے مطابق فتویٰ دے گا، دوسرا صحابی کسی اور حدیث کے مطابق فتویٰ دے گا۔ بھئی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی آیا یمن سے آیا، شام سے آیا، نبی پاک علیہ السلام کے پاس رہے کچھ دن، دین سیکھا، پھر اپنے علاقے میں چلے گئے، ساری حدیثیں تو نہیں ان تک پہنچی، تو جو حدیثیں سن کے گئے اسی کے مطابق فتویٰ دیا۔ ان کا فتویٰ صحیح ہے اپنی جگہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو جو کہتے ہوئے سنا، جو کرتے ہوئے دیکھا، وہی جا کے بیان کر دیا، تو وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میرے بعد جو میرے صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ تو کیا ہوا؟ فاوحا الیہ، اللہ پاک نے میری جانب وحی فرمائی، یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعد ادبوا من بعد۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری طرف وحی نازل فرمائی، اے میرے محبوب آپ کے جو صحابہ ہیں نا یہ میرے ہاں آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، بعض کی روشنی بعض سے زیادہ ہے، بھئی بعض ستاروں کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے۔ سارے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی روشنی سب سے زیادہ، پھر اس سے کم حضرت عمر کی روشنی، پھر اس سے کم حضرت عثمان کی روشنی، اس سے کم حضرت مولا علی شیر خدا کی روشنی۔
اسی طرح ترتیب سے نیچے چلے جاؤ، غور کریں آپ، فرمایا آسمان کے ستاروں جیسے ہیں، کسی کی روشنی زیادہ کسی کی تھوڑی کم ہے۔ ارشاد فرمایا میرے بعد فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندي علی ھدی۔ اے محبوب آپ کے صحابہ کسی ایک چیز کو بھی لے لیں گے، بلکہ آپ کے صحابہ سے لوگ آپ کے صحابہ سے کوئی چیز بھی لے لیں گے، اس اختلاف والے معاملے میں بھی کچھ بھی لے لیں گے، صحابی سے لیں گے، فرمایا ہدایت مل جائے گی۔ تو صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ اچھا، وہ لوگ جو صحابہ کے معاملے میں بڑے کچھ جری ہو جاتے ہیں، بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں تو ایسے لوگوں کو سمجھتا ہوں عقل سے بھی پیدل ہیں، شرم و حیا سے بھی پیدل ہیں، علم دین سے بھی کورے ہیں، اور شعور سے بھی پیچھے ہیں۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، راوی جابر بن سمرہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دیا ہمیں، اور جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا، اور ہمیں حدیث سنائی کہ اے لوگوں سنو، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے حدیث سنی ہے۔ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں میرے صحابہ کا خیال رکھنا، میرے صحابہ کا خیال رکھنا، معاملات کی حفاظت کرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ احفظونی فی اصحابہم، میرے معاملے میں میرے صحابہ کا خیال کرنا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ سب سے بہتر ہیں، اس کے بعد وہ جو ان کے زمانے سے جڑے وہ بہتر ہیں، پھر وہ جو ان سے بہتر ہیں، ان سے جڑے میں وہ بہتر ہیں، پھر فرمایا اس کے بعد تو جھوٹ پھیل جائے گا، اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹی گواہیاں لوگ دیں گے، اور کسی سے گواہی نہیں مانگی جائے گی تب بھی گواہی دے گا۔ ارشاد فرمایا قسم کھائے گا، حالانکہ قسم نہیں لی جائے گی۔ آج کیا ہوتا ہے، خود ہی سے قسم کھا رہے ہوتے ہیں نا، ارے قسم سے قسم، مانگی ہے تجھ سے قسم کا مطالبہ ہو تو قسم کھاؤ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوا، خدا کی قسم۔ یہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں، فرمایا پھر بعد میں تو ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ میرے صحابہ کا خیال کرنا، اور ایک حدیث میں فرمایا احسنوا الی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، صحابہ کے بارے میں نہیں بولنا۔ اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بعد ایک اور حدیث سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ یہ جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے اچھا سلوک کرو اور ان کا خیال رکھو اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ایک مقام پہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ سب کا معنی طعن و تشنیع بھی ہوتا ہے، برا کہنا بھی ہوتا ہے، گالی دینا بھی ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ نہ طعن و تشنیع کرنی ہے صحابہ کے معاملے میں کسی صحابی پر، اور نعوذ باللہ گالی کا تو سوچنا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ کیوں؟ فرمایا تم نے سمجھا نہیں صحابہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، میرا صحابی ایک سیر 1 کلو جو خیرات کرے، گندم خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے ایک سیر 1 کلو جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ فرمایا آدھا کلو کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کی وہ شان ہے۔ ایک اور طریقے سے سمجھاؤں،
آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، ساری دنیا کے اولیاء موجود ہوں، ساری دنیا کے ولی، سارے امام موجود ہوں، جیسے امام بخاری بھی ہوں، امام مسلم بھی ہوں، اور کوئی بہت بڑا مجمع ہو، محفل ہو، جلسہ ہو، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام ابن ماجہ ہوں، سارے اولیاء محدثین، سارے مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام مالک بن انس، یہ وہ لوگ ہیں جن کی شانیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، ایسے بڑے بڑے مرتبوں والے سارے موجود ہوں، غوث اعظم بھی ہوں، غوث اعظم بھی وہاں، خواجہ غریب نواز بھی ہوں، داتا گنج بخش بھی ہوں، داتا علی حجویری بھی ہوں، بابا فرید بھی ہوں، سارے یہ اولیاء موجود ہوں، لاکھوں لاکھ اولیاء موجود ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، سارے جلسہ ہو رہا ہو، سارے ولی بیٹھے ہوں، اتنے میں کوئی ایک صحابی آ جائے نبی پاک علیہ السلام، ایک صحابی آ جائے، میں کہتا ہوں سارے اولیاء اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ سارے ولی مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، تو صحابی کی شان کتنی اونچی ہے، اتنی اونچی صحابی کی شان، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو تالے لگا دینا ہے، کیا لگانا ہے؟ تالے۔ اور سارے اہل بیت جتنے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، ان کے بارے میں اپنی زبان پہ تالے لگا دینا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم نے ان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، ماننا ہے۔ کیوں غلام یاسر بھائی؟ اسی سوچن والے نہیں ہیں، منن والے ہیں۔ میرے لیے سنت یہ جملہ کبھی کبھی کہتے ہیں، سوچنے کے اس چکر میں نہیں پڑو، کوئی مضمون آ گیا، ویڈیو کلپ آ گیا، آڈیو کلپ آ گیا، پریشان نہیں ہونا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن سے صحابہ کی شان بتائی ہے، میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن سے بتائی ہے۔ اگر شان صدیق اکبر پہ ہی اگر ہم بات کریں تو گھنٹوں لگ جائیں، اور ہمارا علم کچھ نہیں ہے، پھر بھی گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہیں ان کی شان و عظمت پہ، ان کی شان کتنی اونچی ہوگی۔ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سنیں اور غور کریں کہ صحابی کا مقام کتنا زبردست ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے نا بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں، اگر کوئی آپ کے پاس ویڈیو کلپ آئے نا اور تحریر آئے کوئی، ہماری کتابوں کے علاوہ، اہل سنت کی کتابوں کے علاوہ کسی اور کی کتابوں کا حوالہ ہو، اس کو ایک دم ریجیکٹ کر دیں۔ کیوں؟ ان کالوں نے لاکھوں حدیثیں تو گھڑی ہیں اپنے پاس سے، جیب سے ہی حدیثیں بنا لی اپنے پاس۔ جو حدیثیں گھڑ سکتے ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، بالکل کہہ سکتے، ان کو ریجیکٹ کر دیں۔ اور اگر ہماری حدیثوں کا، ہماری جو حدیث کی کتابیں ان کے حوالے آئیں تو فوراً کسی عالم کو دکھائیں، کیونکہ آپ نے تو بخاری پڑھی نہیں ہوئی، عالم کی نظر میں بخاری ہوگی۔ عالم کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پتہ ہے اس کو بخاری آتی ہے، عوام کو بھیجیں گے، عوام کو کیوں؟ ان کو پتہ یہ سنی ایسے ہیں، یہ تو گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، تو بارش نے روک لیا ان کو، ورنہ تو محرم میں تو گھومنے جاتے ہیں یہ لوگ۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اہل سنت میں بالکل بری چیز رائج ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ہم سوگ نہیں مناتے، ہم غم مناتے نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں واقعہ کربلا کا، شہداء کربلا کا غم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جسے شہداء کربلا کا غم نہیں، اسے اس بات پہ غم کرنا چاہیے، کیوں نہیں؟ تو ہمیں غم ہے، لیکن ہم رونا پیٹنا نہیں مچاتے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیا۔ لیکن سوگ نہیں ہے، غم مناتے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں گھومنے پھرنے جائیں، سیر و تفریح کریں، خوشیاں منائیں، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بعض لوگ تو مزارات کا نام لیتے ہیں اور جاتے ہیں گھومنے کے لیے،
4 گھنٹے کی ان کی حاضری ہوگی، اگر یہ 10 مزارات پہ بھی گئے ہوں گے کتنی دیر کے لیے گئے ہوں گے؟ ٹوٹل اس کا ٹائم اگر جمع کریں 4-5 گھنٹے تو مزاروں کے، اور جو باقی آپ 6 دن رہ کے آئے ہو پنجاب میں اور سرحد میں KPK میں، وہ کیا، وہ کس لیے، کون سے مزار پہ تھے آپ؟ خدا کا خوف کرو، یہ غلط ٹرینڈ چل گیا اہل سنت میں۔ یہ گھومنے پھرنے کے دن نہیں ہوتے، چھٹیاں ہیں تو ہاں مدنی قافلہ سفر کرے تو مدنی قافلے میں سفر کریں آپ، اور وہ بھی آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، یہ نہیں گھومنے پھرنے جائیں گے مدنی قافلے میں بھی، نہ نہ نہ، میں تو کہتا ہوں گھومنے پھرنے جانا تو الگ سے چلے جاؤ بھائی، مدنی قافلے کے نام پہ گھومنے مت جاؤ۔ تو یہ اہل سنت کے اندر یہ غلط طریقہ رائے گا، جو ٹرینڈ بن رہا ہے نا یہ گھومنے پھرنے کا، کئی لوگ ہیں، بعض لوگ تو پہلے سے نکل بھی گئے، وہاں پر ہیں وہ گھوم پھر رہے ہیں، چھٹیاں آتی ہیں۔ اہل سنت کو یہ توفیق نہیں ہے کہ یار مساجد میں ہمارے بیانات ہوں گے، ہم اپنا عقیدہ کب سیکھیں گے؟ آپ تو گھومنے جا رہے ہو، آپ عقیدہ کب سیکھو گے اہل سنت کا؟ مدنی قافلے میں آپ نہیں ہو، مساجد علاقے کی اس کی محافل میں آپ نہیں ہو، علماء اہل سنت کے بیان آپ نہیں سن رہے، آپ کو عقیدہ بھی اپنا نہیں پتہ چلا، تو کیا فائدہ ایسے گھومنے کا؟ دیکھو اچھی چیز ہے یہ، آپ کا ڈبل نقصان ہو رہا ہے، ایک تو یہ طریقہ کار غلط رائج ہو گیا گھومنے پھرنے کا، دوسرا علم دین سے محروم ہو رہے ہیں۔ اہل سنت کے اپنے عقائد کیا ہیں اہل بیت کے بارے میں، شہداء کربلا کے بارے میں؟ آئیے ایک اور آخری حدیث مبارکہ سنتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کا بڑا گروہ جہاد کرنے جائے گا، وہ آپس میں بات کریں گے، یار کوئی صحابی ہے لشکر میں؟ کیا بات کریں گے؟ کوئی صحابی ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہو، حضور کی صحبت اس نے اٹھائی ہو، ہیں کوئی ہے صحابی ہے لشکر میں؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہیں۔ ابھی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس صحابی کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر ایک اس کے بعد اور زمانہ آئے گا، اگلا زمانہ، لوگوں کے پھر بڑے لشکر جہاد کے لیے جائیں گے، آپس میں بات کریں گے، یار کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو لشکر میں؟ کوئی تابعی ہے، کوئی تابعی بزرگ ہے لشکر میں؟ کہیں گے ہاں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی برکت سے فتح عطا فرما دے، جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر اس کے بعد بھی زمانہ آئے گا، اللہ اکبر، پھر پوچھیں گے کیا کوئی ایسا ہے جس نے تابعی کی زیارت کی ہو لشکر میں؟ کوئی ایسا بندہ ہے تابعی ہو، کوئی ایسا ہے؟ کہیں گے ہاں ہے، اللہ اکبر، اللہ اس کی برکت سے فتح عطا فرما دے گا۔ کتنی ایمان افروز حدیث ہے، صحابی جس لشکر میں چلا جائے اس لشکر کو فتح مل جائے، صحابی کا شاگرد جس لشکر میں چلا جائے اللہ اس کو بھی فتح عطا کر دے لشکر کو، سبحان اللہ۔ صحابی کا پوتا شاگرد کہیں چلا جائے، کتنی پیاری بات ہے، صحابی کا پوتا شاگرد کسی لشکر میں ہو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بھی فتح عطا فرما دے، سبحان اللہ۔ کیا شان و عظمت ہے صحابہ کی، ہماری تو صحیح بات ہے تن من دھن سب صحابہ کی عظمتوں پہ قربان۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کا بادب بنائے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنے اور اس پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ صلاۃ والسلام کے 3 اشعار ہوں گے، تمام احباب کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام کریں۔